السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیات المسلمین کے مقدمے کا یہ صفحہ نمبر 55 ہمارے سامنے کھلا ہوا ہے۔ اس مقدمے کو ہم پڑھ رہے تھے، جس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کو دنیا کے ظاہری مصائب سے نکلنے کا حل بیان کیا ہے کہ ایمان اور عمل صالح ہی وہ خوبیاں ہیں جو انسان کی دنیا کی زندگی کو بھی اور آخرت کی زندگی کو بھی خوشگوار بناتی ہیں۔ مقدمے کے اندر چونکہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا اسلوب انتہائی مشکل ہے، اس لیے اس کو سبقاً پڑھا جا رہا ہے تاکہ کتاب کے ساتھ مناسبت پیدا ہو، اسلوب کے ساتھ مناسبت پیدا ہو۔ مقدمہ پڑھنے کا مقصد مشکل پیدا کرنا نہیں، بلکہ کوشش ہے کہ مشکل کو آسان کیا جائے۔ ہم نے صفحہ نمبر 55 کی 5 لائنیں ابتدائی پڑھی تھیں۔ چھٹی لائن سے آغاز کرتے ہیں۔ یہ تنبیہ کلی ہے، یعنی یہ عمومی تنبیہ ہے۔ جلب منافع و دفع مضار کے طریقے صحیح پر۔ جلب کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، حاصل کرنا، منافع فائدہ، دفع مضار دفع کا معنی دور کرنا، مضار تکلیفیں مصیبتیں، اور تنبیہ جزئی و مفصول تمام شریعت مطہرہ ہے، اور خاص تنبیہ اور مفصل تنبیہ پوری شریعت ہے۔ یعنی یہاں جو باتیں ذکر کی جا رہی ہیں وہ محض فوری طور پر فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہیں، ورنہ پوری شریعت ہی اس بات کے اندر تنبیہ کرتی نظر آتی ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے کن امور کی ضرورت ہے، اسی کی طرف رہنمائی ہے۔ لیکن تنبیہ کلی و اجمالی تو اس لیے کافی نہیں کہ عمل بدون تفصیل متاثر ہے۔ یعنی کلی تفصیل، اجمالی، اجمال کا معنی ہوتا ہے جس کو تفصیل کے ساتھ بیان نہ کیا جائے، مختصر خلاصے کے طور پر ذکر کیا جائے، وہ اس لیے کافی نہیں کہ بغیر تفصیل کے عمل متاثر ہے، یعنی مشکل ہے۔ اور تنبیہ جزئی و تفصیلی پر مختصر وقت میں مطلع ہونا، اور ایک ہی مسئلے پر اتنی تنبیہ ہو جائے جو مفصل بھی ہو، پوری آ جائے، تھوڑے سے وقت میں وہ انسان جان لے، مطلع ہونا متاثر ہے، وہ بھی مشکل ہے۔ اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ اسلامی بھائیوں کی حالت حاضرہ غیر متحملۃ تاخیر فی معالجہ۔ غیر متحملۃ تاخیر کا معنی یہ ہے کہ جو تاخیر کا، دیر کا متحمل نہیں ہو سکتی، علاج کے لیے دیر کا متحمل نہیں ہو سکتی، یعنی فوری طور پر اس کو حل کرنا ٹھیک ہے، کے اعتبار سے جو اجزاء اس تفصیل میں ایک بنائے خاص پر مستحق تقدیم فی تعلیم ہے، ایک بنائے خاص پر ایک خاص انداز میں مستحق ہیں، اس بات کے حقدار ہیں کہ تقدیم فی تعلیم ہے کہ انہیں سکھانے میں پہلے مقدم کیا جائے، پہلے ان کو رکھا جائے۔ سردست ان کی تعیین و تبیین، سردست یعنی فوری طور پر ابتدا میں ان کی تعیین، یعنی ان کو متعین بھی کر دیا جائے، وہ تبیین اور ان کو بیان بھی کر دیا جائے، بقدر ضرورت کر دی جائے۔ اور وہ بنائے خاص یہ ہے، وہ خاص بات یہ ہے کہ جس طرح ادویہ حسیہ میں، ادویہ حسیہ سے مراد یہ ہے دوا، جیسے انسان میڈیسن لیتا ہے، ادویہ حسیہ اس کو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ ظاہری طور پر انسان کو نظر آتی ہیں، انسان کو ٹٹول سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، چکھ سکتا ہے، وہ ادویہ حسیہ ہیں۔ اور ادویہ جو غیر حسیہ ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر انسان کے اندر کینے کا مرض ہے، بغض کا مرض ہے، حسد کا مرض ہے، اس کے لیے کولا والا طریقہ بتاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں یہ غیر حسی دوائی ہے۔ بعض ادویہ ازالہ امراض میں مؤثر بالخاصیت ہے، یعنی جو ہم عام طور پر میڈیسن لیتے ہیں ان میں سے بعض دوائیاں وہ ہوتی ہیں جو مرض کو زائل کرتی ہیں، دور کرتی ہیں، مؤثر بالخاصیت یعنی خاص اسی مقصد کے لیے ہوتی ہیں۔ اور بعض مؤثر بالکیفیت ہیں، یعنی وہ مرض کی جو وجہ ہوتی ہے اس وجہ کی کیفیت کو کم کر رہی ہوتی ہیں۔ پھر ان میں بعض مؤثر بلا واسطہ ہوتی ہیں، ڈائریکٹی ہوتی ہیں، جیسے اس طرح کہ مرض حرارت سازش سے تھا، یعنی بیماری پیدا ہوئی حرارت سازش سے، یعنی سادہ گرمی کی وجہ سے کوئی بیماری پیدا ہوئی، جسم میں گرمی ہو گئی کسی جزء بارش سے، اب کسی ٹھنڈی چیز سے اس کا علاج کیا جائے۔ اب یہ خاص مرض کو ازالہ کیا گیا۔ اور بعض مؤثر بواسطہ، یعنی بعض میں انڈائریکٹلی ہوتا ہے، ڈائریکٹلی نہیں ہوتا، مثلا اس طرح کہ وہ حرارت کسی خلط سے تھی، یعنی وہ حرارت اصل میں جو جسم میں پیدا ہوئی
وہ انسان کے جسم میں جو مختلف اخلاط ہیں، حکما کی زبان میں، اطباء کی زبان میں اخلاط اربع، ٹھیک ہے، مثلاً خون میں حدت پیدا ہو گئی، اس خون کی حدت کی وجہ سے جسم میں کوئی گرمی دانے کوئی اور مسائل پیدا ہو گئے، تو اب ڈائریکٹلی حدت کا علاج وہ خون کی حدت کی کا علاج ہوگا۔ اس کو کہہ رہے ہیں اس کا علاج ایسے جز سے کیا گیا جو بالذات اس خلط کی مقلل ہے، یعنی جو خون کی عدت کو کم کر رہا ہے، مقلل یا معدل ہے، یعنی اس کا لیول برابر کر رہا ہے، اس کو سرے سے ختم نہیں کر رہا۔ جیسے شوگر لیول ہے تو اس کو بالکل ختم نہیں کیا جاتا، بلکہ شوگر لیول کو برابر کیا جاتا ہے ایک خاص حد میں، اور بواسطہ اس تعلیل کے، یعنی اس مزاج کے اندر کمی کر کے یا اس کا لیول برابر کر کے مزیل حرارت، اب اس کی ذریعے گرمی کو ختم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح حکمائے امت و اطباء ملت کو کہ مبصران آثار و ماہران اسرار ہیں، یعنی امت کے جو حکما ہیں، امت کے دانا لوگ ہیں، وہ مبصران آثار ہیں، وہ چیزوں کی نشاندہی کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ امت کے اندر جو امراض ہیں روحانی اعتبار سے، وہ ان امراض کی وجہ کیا ہے۔ ماہران اسرار ہیں، ان امراض کی جو پوشیدہ راز ہیں ان کو وہ جانتے ہیں۔ اپنے ذوق نورانی و ادراک وجدانی سے مکشوف ہوا ہے، یعنی ان کے سامنے یہ بات کھلی ہے کہ اعمال مؤثر بالخاصہ ہیں، یعنی اعمال کا ڈائریکٹ اثر ہوتا ہے، اور یہ حکم تمام شرائع کو عام ہے۔ ان میں بعض مؤثر بالکیفیہ بھی ہیں، اور پھر ان میں بعض مؤثر قریب ہیں اور بعض مؤثر بالواسطہ یا بالوسائل، یعنی حضرت عامانی زندگی میں اثرات ہوتے ہیں، ان کو خاص دواؤں کے مزاج کے ذریعے تشبیہ دے کر سمجھایا ہے۔ اس طرح دواؤں کی کیفیت ہوتی ہے، بعض ڈائریکٹلی مؤثر ہوتی ہیں، بعض انڈائریکٹلی مؤثر ہوتی ہیں، اسی طرح اعمال بھی ہیں۔ اس وقت میں نے تعجیل حصول منفعت، تعجیل یعنی فوری طور پر حصول منفعت فائدے کو حاصل کرنے کے لیے، وہ تسہیل قبول دعوت کی مسئلہ سے، تسہیل قبول دعوت یعنی یہ جو پیغام ہے اس پیغام کے اندر قبولیت کو آسان بنانے کے لیے یہ تجویز کیا ہے کہ احکام میں قسم دوم بعض ان اجزاء کی فہرست کو جو علماً و عملاً ہر طرح سہل ہیں، یعنی شریعت کے وہ احکام جن کو خاص منتخب کیا ہے جو ہر اعتبار سے، جاننے سیکھنے کے اعتبار سے بھی اور عمل کرنے کے اعتبار سے بھی آسان ہیں، اپنے بھائیوں کے روبرو پیش کروں، اور زیادت تسہیل کے لیے یعنی مزید آسانی کے لیے تدریجاً گریجولی آہستہ آہستہ ایک ایک دو دو جز پیش کروں، چند مدت میں وہ سب خود جمع ہو جائیں گے اور وہ اجزاء اس قسم کے ہوں گے۔ اب یہاں سے کتاب کے مضامین کو بیان کر رہے ہیں کہ اس کتاب میں کن کن مضامین کو بیان کیا جائے گا۔ کہہ رہے ہیں اسلام، علم دین، نماز، زکوٰۃ، قرآن، خوش اخلاقی، خوش معاملگی یعنی معاملات میں اچھے انداز اختیار کرنا، کسب حلال، ترک اسراف، کسب حلال حلال کمانا، ترک اسراف فضول خرچی کو چھوڑنا، حکایات اولیاء بزرگوں کے واقعات، دعا و امثالیہ، دعا و جیسے دیگر مضامین، اور اجزاء کی خاصیت پر کہ وہی موضوع ہے اس اجالا کا۔ اجالا سے مراد یہ ہے کہ فوری طور پر جو چیز مقصود تھی یہاں فوری طور پر ایک مختصر کتاب مقصود ہے، اس کو اجالا ہے، نظر کر کے اس کا نام حیات المسلمین قرار دیتا، اور ان اجزاء کو ارواح سے ملقب کرتا ہوں۔ ہر مصنف کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ ہم عام طور پر جو کتابیں پڑھتے ہیں ان میں کتاب کو کیٹاگرائز کیا جاتا ہے، چیپٹر ہوتا ہے، سب چیپٹر ہوتا ہے۔ قدیم زمانے میں علماء مختلف کتابوں کو اپنے انداز میں مختلف مناسبتوں سے ترتیب دیتے تھے، جیسے آپ نے امید ہے کہ جمال القرآن پڑھی ہوگی، تجوید کی کتاب، تو اس میں فصلوں کو لمحہ کے نام سے تعبیر کیا گیا۔ یا تھانوی نے جو حیات المسلمین کتاب کا نام رکھا ہے، یعنی وہ چیز جو مسلمانوں کی زندگی بخشتی ہے، تو زندگی کا تعلق روح کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں چیپٹرز کو روح کے عنوان سے قائم کیا گیا، روح کہ روحیں ہی انسان کو حیات دیتی ہیں، جو اساس حیات ہے، یعنی زندگی کی بنیاد روح ہے۔ اور ان ارواح کا تعدد ہر مسلم کے لیے تعدد آثار کے بظاہر تو انسان کو لگے گا کہ روح تو ایک ہی ہوتی ہے، یہاں 25 روحیں کیوں ہیں؟ تو ان ارواح کا تعدد یعنی ان کا تعداد میں زیادہ ہونا ہر مسلم کے لیے تعدد آثار کے اعتبار سے ہے،
یعنی جیسے انسان کو محض ایک روح کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس روح کی کیفیات مختلف ہوتی ہیں، جیسا کہ حاشیے میں بھی لکھا ہے، جیسا ہر حج کے لیے ارواح طیبہ حیوانی و نفسانی کا طبیعت، ہر حج کے لیے، ہر زندہ کے لیے۔ واللہ ولی الہدایہ، اللہ ہی ہدایت کا دینے والا، اس کا کارساز ہے۔ وہ بھی یدی ہی الرعایت والحمایہ، اسی کے ہاتھ میں انسانوں کی مصلحتوں کی رعایت ہے، والحمایہ، اور وہی انسانوں کا حامی ہے، یعنی محافظ ہے۔ اب آ جائیے، یہ جو آیات قرآنی مع ترجمہ ہے نا، مصنف نے اس کتاب کے اندر 100 قرآنی آیات سے استدلال کیا ہے۔ آگے چل کر ہر روح کے اندر اس آیت کا صرف ترجمہ ہوگا۔ یہاں انہوں نے ہر آیت کو عربی رسم الخط میں آیت لکھی ہے، پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ لکھا ہے، یہ آیات جمع کی ہیں۔ تو یہ پڑھنی اس اعتبار سے ضروری نہیں ہے کہ ہر روح کے اندر یہ آیات موجود ہوں گی، وہاں سے اگر آپ اس کو ٹیلی کرنا تھے، یہاں پہ اس کو قرآن کریم کی ترتیب کے مطابق لکھا گیا ہے، مضامین کی ترتیب کے مطابق نہیں لکھا گیا۔ تو ہم آگے چلتے ہیں، ہمارا مقصود ہے روح، اس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ اچھا، یہ کتاب کے نسخے کئی طرح کے ہیں، جیسے ایک سوال ہے کہ میری بک میں آیات نہیں لکھی ہوئی، تو یہ مختلف انداز کی کتابیں ہیں، حیات المسلمین کے بہت سارے نسخے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جو نسخہ میرے سامنے کھلا ہے، آپ کے پاس اگر وہ نسخہ نہ ہو، تو مختلف انداز کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں۔ جو بنیادی ہمارا مقصود ہے وہ سب میں ایک جیسا ہی ہوگا، جیسے روح اول اب یہ آ گئی آپ کے سامنے، تو اس کو دیکھیے کہ وہ سب کتابوں میں ایک جیسی ہوگی۔ اسلام اور ایمان کے بیان میں دونوں لفظوں کا مطلب قریب ہی قریب ہے، یعنی اسلام اور ایمان عام طور پر ایک ہی معنی میں لیے جاتے ہیں، اگرچہ تھوڑا سا فرق کیا جاتا ہے۔ فرمایا، اب یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے کہ بلا شبہ سچا دین اللہ کے نزدیک یہی اسلام ہے۔ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مزاج ہے کہ وہ آیات کے اندر قوسین میں یعنی بریکٹس میں معنی لکھتے چلے جاتے ہیں، جس سے آیت کا مطلب واضح ہو جاتا ہے، یعنی لفظی معنی بھی آتا جاتا ہے، اور اس کے اندر جو تشریحی معنی ہوتا ہے وہ بھی آتا جاتا ہے۔ تو بیان القرآن جو ہے تھانوی کی تفسیر ہے، اس میں بھی ترجمے کے بعد یہ انداز اختیار کرتے ہیں، یہاں بھی یہ انداز اختیار کیا ہوا ہے، جیسے سچا دین اللہ کے نزدیک یہی اسلام ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ جو شخص اسلام کے سوا کسی دوسرے دین کو تلاش اور اختیار کرے گا، یعنی تلاش محض نہیں ہے بلکہ اس کو اپنائے گا بھی، قرآن کے الفاظ میں صرف تلاش ہے، سو وہ دین اس شخص سے خدا تعالیٰ کے نزدیک مقبول و منظور نہ ہوگا۔ اللہ اگر وہ انسان کسی اور طریقے زندگی پر چلے گا تو اللہ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، اور وہ شخص آخرت میں خراب ہوگا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو شخص تم میں سے اپنے دین اسلام سے پھر جائے اور پھر کافر ہی ہونے کی حالت میں مر جائے، یعنی مرتد ہو جائے، اور پھر مرتد ہونے کے بعد دوبارہ توبہ کر کے دین اسلام میں داخل نہ ہو، کفر کی حالت میں مر جائے، تو ایسے لوگوں کے نیک اعمال دنیا اور آخرت میں سب غارت ہو جاتے ہیں، یعنی سب ضائع ہو جاتی ہیں، کیونکہ نیک عمل کا اعتبار ایمان کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اگر نعوذ باللہ ایمان چھوڑ دیا، اس سے پہلے بہت ہی باتیں کی تھیں، سب ضائع ہو گئی۔ ایسے لوگ دوزخی ہوتے ہیں، اور یہ لوگ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ کافر کی سزا دوزخ ہے، اور وہ دائمی دوزخ ہے، خلود۔ فائدہ دنیا میں اعمال کا غارت ہونا یہ ہے، یعنی مرتد کے جو اعمال دنیا میں ضائع ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے، یعنی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر اس کا کوئی مورث مسلمان مرے، یعنی کوئی رشتہ دار مسلمان فوت ہوا اور یہ اس کا وارث بنتا تھا، اس شخص کو میراث کا حصہ نہیں ملتا، مرنے کے بعد جنازے کی نماز نہیں پڑھی جاتی، اور آخرت میں ضائع ہونا یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں داخل ہوتا ہے۔ مسئلہ، اگر یہ شخص پھر مسلمان ہو جائے تو بیوی سے پھر نکاح کرنا پڑے گا، ایک رجوع ہوتا ہے، جیسے طلاق کی صورت میں رجوع ہوتا ہے، وہ خالصتاً خامن کا اختیار ہوتا ہے، بیوی کا اختیار نہیں ہوتا، لیکن نکاح کے اندر میاں اور بیوی دونوں کی رضامندی ضروری ہے، دوبارہ نکاح ہوگا بشرطے کہ بیوی بھی راضی ہو، اور اگر وہ راضی نہ ہو تو زبردستی نکاح نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے ایمان والو تم ضروری عقیدوں کی تفصیل سن لو، وہ یہ ہے کہ اعتقاد رکھو اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ پر ایمان لاؤ،
اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اس کتاب کے ساتھ جو اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، یعنی قرآن کے ساتھ، قرآن پر بھی ایمان لے کر آؤ، اور ان کتابوں کے ساتھ بھی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور نبیوں پر نازل ہو چکی ہیں۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرے، اور اسی طرح جو اس کے فرشتوں کے ساتھ کفر کرے، اور اسی طرح جو اس کی کتابوں کے ساتھ کفر کرے، اور اسی طرح جو اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرے، اور اسی طرح جو روز قیامت کے ساتھ کفر کرے، تو وہ شخص گمراہی میں بڑی دور جا پڑا، یعنی اتنی دور نکل گیا گمراہی میں کہ اب اس کا لوٹنا مشکل ہی ہے۔ بلا شبہ جو لوگ پہلے تو مسلمان ہوئے، پھر کافر ہو گئے، پھر مسلمان ہوئے، اور اس بار بھی اسلام پر قائم نہ رہے، ورنہ پہلی بار کا اسلام سے پھر جانا معاف ہو جاتا، بلکہ پھر کافر ہو گئے، یعنی اسلام لائے کافر ہو گئے، پھر توبہ معتبر ہے، لیکن اس توبہ کے بعد پھر کافر ہو گئے، اور پھر اس کفر کے بعد توبہ نہیں کی، کفر پر ہی رہے، پھر مسلمان ہی نہ ہوئے، ورنہ پھر بھی ایمان مقبول ہو جاتا، بلکہ کفر میں بڑھتے چلے گئے، یعنی مرتے دم تک کفر پر قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ ایسوں کو ہرگز نہ بخشیں گے اور نہ ان کو بہشت کا راستہ دکھلائیں گے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے بے شک جو لوگ ہماری آیتوں کے منکر ہوئے، یعنی ایمان اختیار نہ کیا، ہم ان کو عنقریب ایک سخت آگ میں داخل کریں گے، اور وہاں ان کی برابر یہ حالت رہے گی کہ جب یعنی مسلسل ان کی حالت یہ ہوگی کہ جب ایک دفعہ ان کی کھال آگ سے جل چکے گی تو ہم اس پہلی کھال کی جگہ فوراً دوسری تازی کھال پیدا کر دیں گے، یعنی نئی کھال اگ جائے گی تاکہ ان کو عذاب محسوس ہو۔ پہلی کھال جل گئی، ختم ہو گئی، تو شاید وہ جگہ سن ہو جائے، عذاب کی کیفیت ہی محسوس نہ ہو، تو بار بار کھال پیدا کی جائے گی تاکہ ہر مرتبہ عذاب کی شدت ایسی ہو جیسے پہلی مرتبہ ہوئی تھی، اور شدت بھی بڑھتی چلی جائے، تو نئی کھال پیدا کریں گے تاکہ ہمیشہ عذاب ہی بھگتتے رہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ زبردست اور حکمت والے ہیں، اللہ تعالیٰ کا اقتدار غالب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے وہ قبضے سے کوئی بچ نہیں سکتا، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، وہ جلد ہم ان کو ایسی بہشتوں میں داخل کریں گے جن کے مکانوں کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ مسلمان کے لیے جنت میں خلود ہمیشگی ہوگی، اور ان کے لیے ان بہشتوں میں بیویاں ہوں گی صاف ستھری، اور ہم ان کو نہایت گنجان سائے میں داخل کریں گے، یعنی گھنے سایوں میں۔ ان آیتوں میں اسلام والوں کے لیے جنت کی نعمتیں اور اسلام سے ہٹنے والوں کے لیے دوزخ کی مصیبتیں تھوڑی سی بیان ہوئی ہیں، یعنی جو آدمی اسلام پر کاربند رہتا ہے، دنیا میں چاہے اسے جتنی بھی مصیبتیں آئیں، کیونکہ دنیا کے اندر اسلام والے کے لیے مصیبتیں لازمی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اسلام لانے کے بعد اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتے ہیں۔ قرآن نے واضح طور پر کہا حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد انہیں چھوڑ دیا جائے گا، وہم لا یفتنون، انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر یہ بات کی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہ لام بھی تاکید کا ہے، نبلون نون بھی تاکید کا ہے، یہ قسم کے درجے کا لفظ ہے، قسم ہے ہم ضرور آزمائیں گے۔ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے بشیء من الخوف، کچھ خوف دیں گے، والجوع بھوک آئے گی، ونقص من الاموال مالوں میں کمی ہوگی، والانفس جانیں کم ہوں گی، مسلمان شہید ہوں گے، والثمرات پھل کم ہوں گے، یہ سارا کچھ ہوگا، لیکن خوشخبری کس کے لیے؟ الصابرین، جو ان تمام مصائب کے سامنے اللہ سے شکوہ نہیں کریں گے، دین چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے، بلکہ ثابت قدم رہیں گے۔ فرمایا کہ ان آیتوں میں اسلام والوں کے لیے جنت کی نعمتیں اور اسلام سے ہٹنے والوں کے لیے دوزخ کی مصیبتیں تھوڑی سی بیان کی گئی ہیں۔ دوسری آیتوں میں اور حدیثوں میں جنت کی طرح طرح کی نعمتیں اور دوزخ کی طرح طرح کی مصیبتیں بہت سی بیان ہوئی ہیں۔ تو ان یہ حلفانی کا جو استدلال ہے بنیادی طور پر وہ یہ ہے کہ انسان پر زندگی میں جو مصائب آتے ہیں ان کی وجہ نافرمانی ہوتی ہے، البتہ ایمان کے ساتھ بھی مصائب آتے ہیں، لیکن ان مصائب میں اور ایمان کے بغیر والے مصائب میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ایمان کے ساتھ جو مصائب آتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں برداشت کرنے کا ملکہ صلاحیت بھی انسان کو دیتا ہے، مصائب کے باوجود ایمان والی عمل صالح والی زندگی، مصائب کے باوجود وہ زندگی خوشگوار مزیدار ہوتی ہے۔ جی بنیادی استدلال ہے۔ اے مسلمانوں، دنیا کی زندگی بہت تھوڑی سی ہے، اگر اسلام پر قائم رہ کر مان لیا کہ کچھ تھوڑی سی تکلیف ہی بھگت لی، تب بھی مرنے کے ساتھ ہی ایسے عیش اور چین دیکھو گے کہ یہاں کی سب تکلیفیں بھول جاؤ، اور اگر کسی لالچ سے یا کسی تکلیف سے بچنے کے لیے کوئی شخص خدا نہ خواستہ اسلام سے پھر گیا
تو مرنے کے ساتھ ہی ایسی مصیبت کا سامنا ہوگا کہ دنیا کے سب عیش بھول جائے، پھر اس مصیبت سے کبھی بھی نجات نہ ہوگی۔ تو جس کو تھوڑی سی بھی عقل ہوگی وہ ساری دنیا کی بادشاہی کے لالچ میں بھی اسلام کو نہ چھوڑے گا۔ اے اللہ ہمارے بھائیوں کو ہدایت کر اور ان کی عقلیں درست رکھ۔ یہ پہلی روح ہے جی۔ تو یہ پہلی روح کو ہم نے آج مکمل کیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ سبق میں ہم دوسری روح پڑھیں گے جس میں ہے تحصیل و تعلیم علم دین، دین کا سیکھنا اور تعلیم سکھلانا۔ انشاءاللہ آئندہ سبق میں اس کو پڑھیں گے۔ آج کے سبق ہم یہیں تک رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔